السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت کی اور سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ اہم اصول بتا دیا گیا کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی بری بات پائی جاتی ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینے کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کو انصاف کے حصول کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عنقریب مظلوم کی فریاد رسی ہوگی اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ البتہ اگر کوئی درگزر کر کے نیکی کرے پھر اس پر ثواب کی امید رکھے تو اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 149 سے رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ایک بڑی زبردست گفتگو کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کریں، یا کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ کا انکار کریں، وہ پکے کافر ہیں اور ان کو ہمیشہ کے عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں تو ان کو بہترین اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں یہودیوں کے سنگین جرم کا بیان ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دی۔ اللہ پاک نے فرمایا: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور کچھ آگے چل کر بیان فرما دیا کہ کوئی کتابی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ لہذا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، ابھی آپ زندہ ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور یہود و نصارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائیں گے۔ آیت نمبر 160 سے بتایا گیا کہ یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ منع کرنے کے باوجود سود کھانے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں ایسے اعتدال پسند، علم اور فضل والے بھی ہیں جو علم کی گہرائیوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ یہ اس علم کی صداقت کا فیض ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ عنقریب اللہ پاک انہیں بے حساب انعامات سے نوازے گا۔ پھر مختصراً انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا گیا کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام کو نبی بنایا، اور یوں ہی پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہی انبیاء کرام کی طرح آپ کو بھی نبی برحق بنایا گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام تو پہلے سے ہی نبی ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد لوگوں پر ظاہر کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان کرنا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے خاطر کیا کہ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک اور فرشتوں کی گواہی کافی ہے۔
اس کے بعد عیسائیوں سے خطاب ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو، حد سے نہ بڑھا کرو، ادب و احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے مقرر فرشتوں نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کبھی بھی کسی قسم کی عار ہی محسوس نہیں کی، تو یہ عیسائی کیوں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں؟ معبود تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اور اس کے ہاں قرب حاصل کرنے کا جو معیار نیک اعمال ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا اسے پورا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 174 سے ایک بار پھر انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں حق کی دلیل اور ہدایت کی واضح روشنی آ چکی ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن حکیم سے ایک لو لگا لیں تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا اور اپنی طرف سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ اور قرآن سے لو لگانے سے مراد صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور جو اجتماعی احکامات ہیں ان کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا باپ بھی نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا باپ بھی نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں۔ آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ان کا خلاصہ اور وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگیب اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن فوت ہوئی اور ورثہ میں نہ باپ ہو نہ اولاد تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ سورہ مائدہ کی شروعات یہیں سے۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ اس صورت میں حلال و حرام کے بے شمار احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں ہر قسم کے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ عہد بندوں کا بندوں کے ساتھ ہو یا وہ عہد بندے کا اللہ کے ساتھ ہو۔
پھر اس کے بعد آگے چل کر کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت یعنی حرام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں شریعت میں حرام قرار دی ہیں اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے اثرات انسانی جسم پر منفی طور پر ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ خنزیر، اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ یہ بے حیا جانور ہے، اگر معاذ اللہ اس کو کوئی کھائے تو اس انسان کے اندر بھی بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ایک واضح پہلو یہ ہے کہ اس کا اثر بدن انسانی پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے اطوار پر، اس کے فکر و نظر پر ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر مثلاً مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی اور چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو، جو گر کر مرا ہو پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ البتہ اضطرار کی صورت میں اجازت ہوتی ہے۔ اضطرار سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے اور اب اس کی جان پر بن آئی ہے، اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اور حرام کے علاوہ کچھ موجود نہیں تو ایسے موقع پر اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ ضرورتاً وہ کھا لے، بلکہ اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ کھا لے اور اپنی جان کی حفاظت کرے، لیکن اس موقع پر کہ جب کچھ بھی نہ ہو اور اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اس دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ایک نظام حیات ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں کا ذبیحہ۔ اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل، یعنی لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتیں حلال ہیں۔ اہل کتاب سے نکاح کی چند اہم مسائل۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہوں، جیسے آج کل بہت سے ایسے دہریہ بھی ہیں۔ یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں اور حربی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ حملہ نہ کر سکے۔ اس انعام خداوندی کا شکر ادا کرنے اور توکل کا اہتمام کرنے کی بندوں کو تلقین کی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منصب عطا فرمایا ہے اور تمہارے خاندان میں تمہاری نسل میں انبیاء اور رسولوں کو پیدا فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اب عمالقہ قوم سے بیت المقدس سے پاک کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ مگر وہ لوگ اپنی بزدلی اور اپنی طبیعت کی خباثت کے پیش نظر جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور معاذ اللہ یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو صالح تھے، مومن تھے، اور دوسرا بدبخت۔ ایک کا نام قابل تھا، ایک کا نام حابل تھا۔
اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ قابل قاف سے آتا ہے اور قاتل بھی قاف سے آتا ہے، تو یہ قابل جو ہے سمجھ لیں وہ صحیح نہیں تھا، اور جو حابل تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو حابل میں بھی ہا آتا ہے اور شہید میں بھی ہا آتا ہے، تو اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال قابل دنیا انسانی کا پہلا قاتل ہے جس نے اپنی ضد اور بغض کی خاطر اپنے بھائی حابل کو حسد کی وجہ سے شہید کر دیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ اس قابل کو بھی ملتا رہے گا۔ حابل نے قابل کو قتل ناحق جیسے بدترین جرم سے روکنے کے لیے عمدہ وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سوچ لو میرے ناحق قتل کرنے سے تم خود گناہ گار ہوگے۔ قابل پر اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے حابل کو شہید کر کے خسارے کا سودا مول لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سکھایا کہ کیسے زمین کو کھود کر بھائی کی لاش اس میں دفن کرنی ہے، جسے دیکھ کر قابل کو بڑی ندامت ہوئی کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ آگے اہل ایمان کو تقویٰ پر کاربند رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، نیک اعمال کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح و کامرانی حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا، لیکن اگر کوئی فریق درگزر کر دے اور معافی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن کی صداقت کا معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں ان کا شدید اختلاف کیوں ہی نہ ہو۔ شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے کفار مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مقولہ بھی ہے، الکفر ملت واحدہ، کفار سارے کے سارے ایک قوم کی طرح ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم اور کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کوئی ان کو تنگ کرے، کوئی ان کا مذاق اڑائے تو ان کے مذاق کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ چھٹا پارہ پورا ہو گیا اور چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لی۔ دوستو، آپ کو تفسیر کا خلاصہ، چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے ضرور اپنی رائے، اپنا مشورہ سے ہم کو نوازیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔